السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 185 سے 190 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ینظروا انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی بادشاہت میں، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، وما اور جو بھی، خلق اللہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، من شیء کوئی چیز، وان اور یہ کہ، عسیٰ امید ہے، ان یکونا یہ کہ ہو، قد اقترب تحقیق قریب آ چکی، اجلہم ان کی مدت، فبأی تو ساتھ کس، حدیث بات کے، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں دلائل کونیہ یعنی کائنات کی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آسمان اور زمین کی عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز بلکہ ایک ایک ذرے سے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بڑی سلطنت کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقرر وقت بالکل قریب آ پہنچا ہو۔ موت کا مقرر وقت تو کسی کو معلوم نہیں، انسان کو کم از کم یہی سمجھ کر اپنے عقائد اور اعمال کی پڑتال کرتے رہنا چاہیے کہ شاید اس کی موت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، مگر یہ بدبخت اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوگا اور اس سے بہتر نصیحت کس کتاب میں ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہوگا جس کی باتوں پر یہ ایمان لائیں گے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا باعث ان کا تکبر اور سرکشی ہے جو انہیں غور و فکر نہیں کرنے دیتے ہیں۔ مَن یضلل اللہ جسے بھٹکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، فلا پس نہیں ہے، ہادی لہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا، ویذرہم اور چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کا قانون کہ وہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو نیکی کا واضح راستہ چھوڑ کر بدی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ اس قیامت کے بارے میں، ایان کب ہے، مرساہا اس کا ٹھہرنا، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، علمہا اس کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی، ثقلت بھاری ہو گئی، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا مگر بغتۃ اچانک، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنک گویا کہ آپ، حفیظ پورے باخبر ہیں، عنہا اس سے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، علمہا اس کا علم، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ پچھلی آیت میں توحید، نبوت، قضاء اور قدر کے بعد اب چوتھی چیز قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن میں یہ چاروں چیزیں اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس نے یہ بات نہ کسی مقرب فرشتے کو بتائی ہے
اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو۔ قیامت کا علم زمین اور آسمان سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ قل کہہ دیجئے لا املکو نہیں ہوں میں مالک لنفسی اپنے نفس کے لیے نفعن کسی نفع کا ولا ضررن نہ ہی کسی نقصان کا الا مگر ما جو شاء چاہیں اللہ تعالی ولو اور اگر کنتو میں ہوتا اعلمو میں جانتا الغیبہ غیب کو لستکثرتو البتہ میں کثرت سے لے لیتا من الخیری بھلائی میں سے وما اور نہیں مسانی السوء پہنچی مجھے کوئی تکلیف ان آنا نہیں ہوں میں الا مگر نذیر ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا مومن ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو کچھ ہونا ہے ہو رہا ہے، مجھ میں ذاتی طور پر یہ بھی قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جان سے کسی نقصان یا تکلیف کو روک سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو پھر وہ کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں غیب دان ہوں، اگر ایسا ہوتا تو کتنے ہی فائدے ہیں جنہیں میں مصیبت آنے سے پہلے ہی سمیٹ لیتا، اور کتنے ہی نقصانات ہیں جن سے قبل از وقت آگاہ ہونے کی بنا پر میں بچ جاتا۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کا چہرہ زخمی ہوا، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، چہرے میں کھود کی کڑیاں چبھ گئیں، ہونٹ پھٹ گیا، گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے۔ ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ڈال دیا جسے کھانے سے آپ کے بعض صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر آخر تک محسوس کرتے رہے۔ یہ سب واقعات گواہ ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس جان سے واحدۃ ایک ہی وجعل اور اس نے بنایا منہا اس سے زوجہا اس کا جوڑا لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا اس کی طرف فلما پھر جب تغشاہا اس نے ڈھانپ لیا اسے حملت اس نے اٹھایا حملن بوجھ خفیفاً ہلکا فمرت پس وہ چلتی رہی بھی اس کے ساتھ فلما پھر جب اثقلت وہ بوجھل ہو گئی دعا واللہ دونوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ربہما جو رب ہے ان دونوں کا لئن البتہ اگر آتیتنا دے دیا تو نے ہمیں صالحاً صحیح سلامت بچہ لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ اما پھر جب آتاہما اس نے دیا ان دونوں کو صالحاً صحیح سلامت جعلا ان دونوں نے بنا لیے لہو اس کے لیے شرکاء شریک فیما اس بارے میں جو آتاہما اس نے دیا انہیں تعالی اللہ پس بلند تر ہیں اللہ تعالی اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کی صحیح تفسیر جسے حافظ ابن کثیر اور دوسرے محققین نے اختیار فرمایا ہے وہ ہے جو حسن بصری نے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ بے شک شروع میں بطور تمہید آدم اور حوا کا ذکر ہے۔ کے بعد فلما تغشاہا سے سلسلہ کلام ان کی اولاد میں مشرکین کی طرف منتقل ہو گیا اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو کر شرک کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سے مفسرین نے ان سے مراد آدم اور حوا لیے ہیں۔ ان کی بنیاد اس روایت پر ہے جو سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی اور حاکم وغیرہ میں مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوا نے بچہ جنا تو ابلیس ان کے پاس آیا، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا تھا۔ ابلیس کہنے لگا اس کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا اور وہ زندہ بچ گیا۔ یہ سب کچھ شیطان کے اشارے سے تھا۔
لیکن حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو ضعیف اور اسرائیلیات سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اس سے مراد بالاتفاق کفار عرب ہے، جیسا کہ بعد والی آیات سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ جب اولاد کی امید ہوتی ہے تو مشرکین اللہ تعالیٰ سے تندرست اولاد عطا کرنے کی دعا کرتے ہیں اور شکر گزار ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر جب ٹھیک ٹھاک تندرست اولاد عطا ہو جاتی ہے تو اسے غیر اللہ کی دین قرار دیتے ہیں۔ کوئی اسے عبد العزیٰ، کوئی عبد المطلب تو کوئی عبد ود، کسی مردے کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں، یا شکریہ ادا کرنے کے لیے بچے کو کسی قبر پر لے جا کر اس کا ماتھا وہاں ٹکاتے ہیں۔ یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کی ہے، جو صرف مشرکین عرب میں ہی نہیں ہے بلکہ مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگوں میں اب بھی عام ہیں۔ یہ تھی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔